السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ گزشتہ درس میں ایک مجلس کی 3 طلاق کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں تفصیلی بات آ چکی ہے، اور یہ ہم معلوم کر چکے ہیں کہ دور نبوی میں، دور ابوبکر صدیق میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے ابتدائی 2-3 سال میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی ہمیں معلوم ہوا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے کسی کی بات قابل تسلیم نہ ہوگی۔ لیکن کیا کیجئے گا، اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کتاب و سنت کے دلائل واضح ہونے کے باوجود یا تو تعویل کرتے ہیں قرآنی آیات کی، احادیث رسول کی، یا نسخ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت منسوخ ہے، یہ حدیث منسوخ ہے، اور یا تعویل کرتے ہیں، جیسا کہ عبید اللہ کرخی نے اصول کرخی میں یہ بیان کیا ہے، اور اسی روش پہ آج تک بہت سے لوگ گامزن ہیں۔ حدیث آئے گی، اگر نسخ ثابت نہیں کر سکے تو تعویل ضرور کریں گے، اور یہ بات تو آ چکی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو جو لوگ 3 سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک والا حکم منسوخ ہو گیا، ان میں سے بعض کہتے ہیں۔ عجیب مسئلہ ہے کہ نسخ کون کرے گا؟ نسخ وحی الہی سے ہوگا، یا تو قرآن کی آیات نازل ہو، یا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہو۔ لیکن وہ جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ کیسی امت ہے کہ فرمان نبی سن کے کہے میں تو نہ مانوں گا، میں تو حنفی ہوں، نہ مانوں گا میں فرمان حدیث۔ کیسی امت ہے، تعجب شاعر کرتا ہے کہ کیسی امت ہے کہ فرمان نبی سن کے کہے میں تو حنفی ہوں، نہ مانوں گا میں فرمان حدیث۔ یہ تعجب کی بات ہے یقیناً۔ اب جب عجلت میں، جلد بازی میں دھڑا دھڑ 3 لفظ استعمال کر لیا طلاق کا، اب بھاگے بھاگے پھر رہے، کیا کریں بھئی؟ ہوش ٹھکانے جب آیا تو اب مفتیان کرام کے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب بھی ایسے کہ غلطی تو ہو گئی ہے، یہ طلاق بدعی ہے، نہیں دینا چاہیے، لیکن اب یہ تینوں پڑ گئیں، مفتی صاحب کوئی حل بتا دیجئے۔ کا حل اس کا حلالہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کا حلالہ حل ہے، یہ مروجہ جو حلالہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے حلالہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں جو قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو معروف طریقے پہ روک لینا ہے یا احسان کرتے ہوئے چھوڑ دینا ہے۔ اب یہ جو طلاق رجعی جو 2 طہر میں دی جائے، 2 مرتبہ میں دی جائے، یہ مرحلہ اگر گزر گیا پھر تیسری طلاق کوئی دیتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب اس کے بعد حلال نہیں ہے یہاں تک کہ دوسرے سے شادی کرے، پھر اس کے پاس اللہ جتنی توفیق دے 2 سال 10 سال 20 سال رہے، وہ دوسرا شوہر طلاق دے دے یا اس کی وفات ہو جائے تو اس کی عدت گزارنے کے بعد جیسے اوروں سے نکاح حلال ہو جاتا ہے، پہلے شوہر سے بھی حلال ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو حلالہ جسے اصطلاح میں موجودہ کہتے ہیں،
مذمت اس کی ہے شریعت میں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب حلالہ کر لو، اور وہ بھی ایسا آدمی تلاش کرو کہ جو ایک رات رکھے اور دوسری رات چھوڑ دے، طلاق دے دے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، آج سے 2-3 سال پہلے مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے شہر لکھنؤ میں بھی حلالہ سینٹر ہے، مجھے یہ واقعی نہیں معلوم تھا پہلے۔ لوگوں نے جگہ جگہ حلالہ سینٹر کھول رکھے، شرعی حلالہ کے نام سے۔ کیا نام دیا ہے؟ شرعی حلالہ۔ اچھا، اگر یہ شرعی حلالہ ہے کہ تحلیل کی شرط کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے کہ کل کو چھوڑ دینا ہے، تب غیر شرعی کون سا ہے؟ بغیر شرعی کون سا ہے؟ شرعی تو وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہے، جس کا ذکر آ چکا۔ آپ نے بورڈ لگا رکھا ہے شرعی حلالہ سینٹر، اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک لعنتی فعل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ سنن دارمی ہے، اس میں حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، یہ بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے سنن دارمی دار سحنون کی۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور یہ جامع ترمذی ہے، اس میں بھی لعنت والی روایت موجود ہے۔ میں ابھی کھول کر کے انشاءاللہ دکھاؤں گا آپ کو کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پہ، جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کو ادھار کا سانٹ فرمایا کہ ادھار کا سانٹ ہے۔ مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے، یہ مسند احمد جو ترجمے کے ساتھ ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اب دیکھیے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور روایت ایسے صحابی رسول کر رہے ہیں کہ جن کو ہمارے یہی بھائی افقہ الصحابہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہتے ہیں صحابہ میں سب سے بڑے فقیہ تھے، یہ ان کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحل والمحل لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دارمی کی عبارت ہے، سنن الدارمی کی۔ باب فی النہی عن التحلیل، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب بھی باندھا ہے، باب النہی، ممانعت کے معنی، کس سے ممانعت کا؟ تحلیل، یعنی حلالہ کرنے کے لیے نکاح کرنا، حلالہ کر دو۔ استغفر اللہ۔ کہتے ہیں اخبرنا ابو نعیم، امام دارمی فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو نعیم نے، وہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کام سے بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو قیس سے، وہ روایت کرتے ہیں حزیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، انہوں نے کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحل والمحل لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پہ اور حلالہ کرانے جس کے لیے حلالہ کیا جائے یعنی کروانے والے پہ لعنت بھیجی ہے۔ یہ کتاب النکاح ہے، باب النہی فی النہی عن التحلیل ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ارواء الغلیل، ان کی کتاب ہے، اس میں صحیح قرار دیا ہے۔ ارواء الغلیل میں اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جلد 6 صفحہ نمبر 307 اور حدیث نمبر ہے 1897، کہتے ہیں روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اور اسی طرح کی روایت یہ ابن ماجہ میں ہے، یہ بھی کتاب النکاح ہے، اور باب ہے باب المحلل والمحل لہ، ابن ماجہ، اور یہ عبارت اور باب، اس میں کیا الفاظ ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحل لہ والمحل لہ، وہی عبارت ہے۔ ٹھیک ہے، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، یہ جامع ترمذی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی صحاح ستہ میں ابن ماجہ کی بھی شمار ہوتا ہے، اور جامع ترمذی کا بھی شمار صحاح ستہ میں ہوتا ہے۔ یہاں بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہے کتاب النکاح، باب نمبر 28 ہے، باب ما جاء فی المحل والمحل لہ، محلل لہ،
یہ جامع ترمذی ہے، اس کے بھی الفاظ ہیں، اور یہ روایت حضرت حارث اور علی بن طالب دونوں سے مروی ہے، قالا، ان دونوں نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن المحل والمحلل له. ترجمہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں. مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے. مسند احمد باب ما جاء فی نکاح المحلل والمحرم، یعنی حالت احرام میں کوئی نکاح کرے تو وہ بھی درست نہیں ہے. اسی طرح حلالہ کی نیت سے اگر کوئی نکاح کرتا ہے، اور یہ روایت بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے. یہ ترجمہ ہے، اس میں اردو کی کتاب ہے، اور یہ حدیث ہے یہاں پہ حدیث ہے. یہ دیکھیے باب مادہ ہے ما جاء فی نکاح المحلل، یہ روایت بھی حضرت عبداللہ مسعود کی ہے. تو مسند احمد بھی روایت موجود ہے، اور دیگر بعض کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ حلالہ کہتے کسے ہیں. حلالہ کہتے کسے ہیں؟ ایک کتاب ہے حدیث کی لغت پر مشتمل، بڑی معروف کتاب ہے، علامہ محمد بن عبد الکریم الشیبانی الجزری کی، جو ابن الاسیر سے معروف ہے. ابن الاسیر النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، یعنی وہ الفاظ حدیث میں کہ جن کا معنی غریب ہوتا ہے، یا آدمی اس سے اجنبی ہوتا ہے، نہیں پہچانتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے، یا کوئی اثر صحابی کا ایسا ہے، تو اس کا معنی انہوں نے یہاں بیان کیا ہے علامہ ابن الاسیر نے. تو یہ کتاب ہے علامہ ابن الاسیر کی النہایہ فی غریب الحدیث والاثر. اس میں وہ فرماتے ہیں جلد 1 صفحہ 431 پہ کہ حلالہ یہ ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں اس عبارت کا، کہ آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے. آدمی کیا کرے؟ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، پھر دوسرا آدمی اس عورت کے ساتھ اس شرط پر نکاح کرے کہ وہ اس کے ساتھ وطی کرنے کے بعد، یعنی ہم بستری کرنے کے بعد اسے طلاق دے دے، تاکہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے. تاکہ پہلے کے لیے کیا ہو جائے؟ حلال ہو جائے. آئیے دیکھیے، حلالہ کی تشریح احناف کی کہ مشہور امام ہیں، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشد تلامذہ میں سے شاگرد رشید ہیں امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب الآثار، کتاب الآثار، اس میں رقم الحدیث 878 ہے. وہ محلل، اور یعنی وہ جو حلالہ کرنے والا ہے، اور وہ جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے، اس کی تشریح کرتے ہیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ محلل حلالہ کرنے والا، اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے کی وضاحت یہ ہے کہ ایک مرد اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے، پھر چاہے کہ اس کا کسی دوسرے مرد سے نکاح کر دے تاکہ وہ اس کو اس کے لیے حلال کر دے. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے مکتبہ سعید اینڈ کمپنی کراچی سے چھپی ہوئی ہے. تو فقہ حنفی میں بھی اور علماء احناف کے یہاں بھی حلالہ کی یہی تعریف کی جاتی ہے. اب ہمیں معلوم ہو گیا حلالہ کسے کہتے ہیں. یہ بھی معلوم ہو گیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پہ اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پہ لعنت بھیجی ہے. اب فقہ حنفی میں کیا ہے؟ یہ قول امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قول امام صاحب کی طرف منسوب ہے، اس لیے کہ فقہ حنفی میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جو منسوبات کے قبیل سے ہیں، یعنی امام صاحب کا قول نہیں ہے. اسی لیے میں نے غالباً سن 2008 کی بات ہے، بہرائچ میں وہ باتوں کو چڑھی ہوتی نا، چیلنج کرتے ہیں آ جاؤ میدان میں، تو 7 سوال پر مشتمل ایک مفتی صاحب نے، اچھا مفتی ہی چیلنج کرتا ہے، تعجب تو یہ ہے عالم جو ہوگا واقعی وہ کہاں چیلنج کرے گا بیچارہ. تو مفتی صاحب نے ایک چیلنج کر دیا، 7 سوالات دیے کہ اس کا جواب ہمیں چاہیے. اور وہی جو معروف مسائل ہیں
اور جس میں بڑا لوگ اختلاف کرتے ہیں، رفع الیدین ہے، آمین بالجہر ہے، سورہ فاتحہ ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، ٹھیک ہے، چلیں کوئی صحیح مرفوع متصل غیر منقطع حدیث پیش کیجئے اس مسئلے میں. اور بعض لوگ شرط لگا دیتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم سے پیش کیجئے. ہم نے لکھا کہ حضرت یا تو آپ ہمارے اصول سے نہ واقف ہیں، نہیں جانتے ہمارا اصول کیا ہے. دیکھیے ہم جو ہے ہر صحیح حدیث کو مانتے ہیں، اور وہ صحیح حدیث اگر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہے آپ کے لیے خاص نہیں ہے تو عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس حدیث پر، وہ کسی کتاب میں ہو. تو پہلے تو یہ بھرم دور کر لیجئے، اس کے بعد آئیے پھر میں نے سوال کے حساب سے جواب دینا شروع کیا. اور مکتبہ ملت دیوبند کی کتاب، چونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم بڑی تختی میں چھپا ہوا ہے نا، جو مدارس میں بچوں کو کتاب دی جاتی ہے، تو اب اس کو اٹھانا رکھنا، لیکن ہم نے وہ کھول کھول کر کے میں لانا چاہتا تھا اسی کتاب کو، لیکن میں نے سوچا کہ وزنی بہت ہوگی، تو میں نے اس کا حوالہ دیا کہ آپ کی دیوبند کی یہ صحیح بخاری چھپی ہوئی ہے، صحیح مسلم چھپی ہوئی ہے، ابن ماجہ چھپی ہوئی ہے، سنن ابی داؤد چھپی ہوئی ہے، جامع ترمذی چھپی ہوئی ہے. یہ اس کا حوالہ ہے، متصل ہے اور مرفوع روایت ہے، غیر مجروح ہے، ضعیف بھی نہیں ہے. پھر میں نے ایک سوال کر دیا، ہم نے کہا کہ فقہ کی کتابوں میں وہ عبارت جس میں قال ابو حنیفہ عند ابی حنیفہ، امام حنیفہ نے فرمایا، یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ چیز ہے. تو ایسے جو مسائل ہیں جس کی سند نہیں ہے، کسی ایک مسئلے کی سند آپ پیش کر دیجئے. قال سے پہلے کون ہے؟ ہم حدیث پیش کرتے ہیں تو سند ہے اس میں، کس نے کس سے سنا، کس نے سے روایت کیا، کس نے کس سے بیان کیا، اور کس نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے نا. پھر اسی سند کی وجہ سے سند میں اگر گڑبڑی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے. اسی لیے حضرت عبد المبارک ہیں، امام محمد سیرین ہیں، انہوں نے کہا الاسناد من الدین، سند دین کا حصہ ہے. وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، اگر یہ سندیں نہ ہوتی تو جو آدمی جیسا چاہتا کہتا. سند سے پکڑ میں جاتا نا کسی نے روایت کی، تو اب اس کی تحقیق ہوگی کہ یہ ثقہ راوی ہے، حافظہ اس کا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، یا ضعیف ہے، کذاب تو نہیں ہے، جھوٹا تو نہیں ہے، وضاع تو نہیں، حدیث تو نہیں گھڑنے والا ہے. چھانبین تو تبھی ہوگی نا جب سند میں راوی کا نام ہوگا. اور یہ اللہ رب العزت نے اس امت کو خصوصیت عطا فرمائی ہے. اللہ نے جو فرمایا حفاظت کی ذمہ داری لی، تو حفاظت کا ایک طریقہ اس طرح سے بھی اللہ نے بنایا کہ ایسے حفاظ پیدا کیے، ایسے علماء، ایسے محدثین پیدا فرمائے کہ جو راوی تھے ایک ایک لمحہ ان کا چھان کر کے رکھ دیا، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، بود و باش کیسی تھی، حافظہ کیسا تھا، اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ تھا، سب کچھ. یحییٰ بن معین امام احمد رحمۃ اللہ علیہ امام جرح و تعدیل ہے. مفتی طارق مسعود صاحب لطیفہ سناتے ہیں لیکن اسے صحیح سن لیجئے. ان سے ایک آدمی نے ایک حدیث بیان کی، ایک نوجوان نے. ظاہر حدیث وہ صحیح نہیں تھی، تو امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ نے اس سے پوچھا متى ولدت، تم پیدا کب ہوئے ہو؟ جس شیخ سے وہ نوجوان حدیث بیان کر رہا تھا، تو اب ان کے بارے میں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ ان کی تاریخ ولادت کیا ہے، تاریخ وفات کیا ہے، لیکن سامنے والے سے پوچھا متى ولدت، تم پیدا کب ہوئے؟ اس نے اپنی تاریخ پیدائش بتائی، مسکرائے تو کہا لگتا ایسا ہے کہ یہ حدیث تم نے ان کی قبر پہ جا کے سنی ہے. میاں جب تم پیدا ہوئے تھے تو ان کی وفات کو 5 سال ہو چکے تھے. اب وہ منہ لٹکا کے رہ گیا. اللہ نے ایسے اساتین علم و فن پیدا فرمائے کہ جنہوں نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دیا. ٹھیک ہے، اب آپ اٹھتے، یہ الجوہرۃ النیرہ مختصر قدوری کی شرح ہے، میں نے اس کو نیٹ سے نکالا ہے، ابھی میں اس کا حوالہ دوں گا حلالہ کے تعلق سے. مختصر القدوری امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 325 سال کے بعد لکھی گئی.
اور اس میں قال ابو حنیفہ عند ابی حنیفہ. اب قال سے پہلے کون ہے؟ بھی جو پونے 300 سال کا عرصہ ہے، 275 سال کا عرصہ ہے، تو اس میں راوی تو رہے ہوں گے نا. کس نے کس سے روایت کی، کس نے کس سے سنا، اور کس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ نے قلم اٹھایا، لکھ دیا قال ابو حنیفہ، تو ہم کیسے مان لیں کہ امام صاحب کا قول ہے؟ یہ تمہید ذرا لمبی ہو گئی، اس لیے کہ ہم امام صاحب کی قدر و منزلت کو پہچانتے ہیں. بے شک وہ حدیث میں ضعیف تھے، لیکن حدیث میں ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقوی، تدین یا علم میں کوئی کمی تھی. فقہ کے یقیناً وہ امام تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو امام الفقہاء کا لقب دیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایسے کیسے حدیث کے خلاف کوئی ایسی بات اگر حدیث پہنچ جائے؟ اسی لیے انہوں نے حاشیہ ابن عابدین میں فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے. اگر امام صاحب کا قول یہ ہے کہ حلالہ کی نیت سے جو نکاح کیا جائے وہ نکاح ہو جاتا ہے، شرط اگر لگائی جائے تب بھی شرط باطل ہے، کہتے ہیں شرط باطل ہے لیکن نکاح ہو گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ، اللہ غریق رحمت کرے رحمۃ اللہ، کتاب الحیل یعنی حیلے کی کتاب انہوں نے درج کی ہے صحیح بخاری میں. ایسے ہی ہیلوں کا ذکر کیا ہے، اور بعض احادیث وہ لائے ہیں کہ جن میں فقہاء نے کیا کہا، یہ شرط تو باطل ہے لیکن یہ چیز ہو جائے گی. باطل تو کیسے ہو جائے گی؟ بہرحال تو امام صاحب کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا کہ حلالہ کی نیت سے اور اس شرط کے ساتھ کہ یہ عورت ہے، اس کو طلاق دے دی گئی ہے، تم سے شادی سے کی جا رہی ہے، رات بھر رکھنا، بستری کرنا، صبح طلاق دے دینا. امام صاحب کی طرف منسوب ہے کہ یہ کیا ہے؟ حلال ہے. ہمارے مفتی صاحب کیا فرما رہے تھے؟ ائمہ اربعہ، چاروں امام اور اجماع. دیکھیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ان کے شاگرد رشید گئے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. امام محمد بن حسن سے بڑے، ٹھیک ہے، ان کو تو آخری وقت میں شاگردی ملی امام محمد بن حسن کو، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہی کتاب ہے الجوہرۃ النیرہ علی مختصر القدوری. یہ الجزء الاول ہے، اس کے صفحہ 129 پہ یہ عبارت ہے، دیکھیے. قولہ وَإِذَا تَزَوَّجَ، یعنی مختصر قدوری کے جو مؤلف ان کا قول ہے، وَإِذَا تَزَوَّجَهَا، اور جب آدمی نے شادی کی عورت سے بشرط تحلیل، کی شرط کے ساتھ کہ حلالہ کرے گا یہ، فَالنِّکَاحُ مَکْرُوحٌ، تو نکاح کیا ہے؟ مکروہ ہے. کہتے ہیں نکاح مکروہ ہے. لِقَوْلِهِ علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحِلَّ لَهُ، وہی حدیث نقل کی یہاں بھی جن کتابوں کے حوالے سے میں نے پیش کی. وَقَالَ، اور آپ نے فرمایا، أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعْرِفِ، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا نا کہ میں تمہیں خبر کیوں نہ کروں ادھار کے سانڈ کے بارے میں. تو جو حلالہ کرنے والا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار کا سانڈ قرار دیا ہے. اب سوال یہ کہ محلل کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اور یہ مکروہ ہے، کراہت اس میں ہے. کہتے اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی کہے کہ تم سے شادی اس بنیاد پہ کی جا رہی ہے کہ تم اس کو حلال کر دو، اور عورت بھی اس چیز کو کہے، دل میں یہ بات رکھے. پہلے کے لیے حلال اس کو کیا جا رہا ہے، نیت نہ بھی ہو، یعنی نیت ہو لیکن شرط نہ لگائی گئی ہو، لفظاً نہ کہا گیا ہو، صرف نیت ہو کہ طلاق دینی ہے، اسے دخول کر لے، تو کہتے ہیں حلت للاول اجماعاً. اب یہاں بھی اجماع کا دعویٰ ہے کہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی اجماعاً. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. دیکھیے یہاں عبارت جو ہے مختصر قدوری کی، اب جو شارح ہیں وہ شرح میں کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اجماعاً یہ نکاح پہلے کے لیے وہ عورت حلال ہو گئی اجماعاً. کہتے ہیں وَقَوْلُهُ فَالنِّکَاحُ مَکْرُوحٌ، یہ مصنف کا جو قول ہے کہ نکاح مکروہ ہے، یعنی للثانی، یعنی جو دوسرا نکاح کر رہا ہے اس کے لیے تو نکاح مکروہ ہے لیکن پہلے کے لیے حلال ہو گئی. جو دوسرا نکاح کیا ہے یہ تو ہے مکروہ لیکن پہلے کے لیے کیا ہو گئی؟
حلال ہو گئی. کہتے ہیں فَإِنْ وَطِئَهَا حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ، اگر اسے وطی کر لیا، ہم بستری کر لی تو پہلے کے لیے حلال ہو گئی. یہ قولوں سے ہے یہ. کہتے ہیں هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ، یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہے اور ان کے شاگرد امام زفر کے یہاں. وقال ابو یوسف، دیکھیے اجماع کا دعویٰ بھی ایک سطر پہلے کیا ہے نا، حلال ہو گئی. امام یوسف کا قول بھی نقل کر دیا بعد میں. وقال ابو یوسف النکاح فاسد، یہ نکاح کیا ہے؟ فاسد ہے. فاسد میں نے ارے فساد بگاڑ کو کہتے ہیں نا، یہ نکاح ہوا ہی نہیں. لأنہ فی معنی المؤقت، اس لیے کہ وقتی نکاح کے معنی میں ہے. جیسے روافض اور شیعہ وقتی نکاح کرتے ہیں نا، مدعا کرتے ہیں، تو یہ حلالہ تقریباً میں پوری طور پہ تو نہیں کہتا یا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے مدعا سے. وقتی طور پہ مدعا کیا جس کو اللہ کے علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا غزوہ خیبر کے ساتھ، لیکن نہیں. تو یہ جو ہے کیا فرمایا امام یوسف نے کہ نکاح فاسد ہے. کیوں فاسد ہے؟ اس لیے کہ مؤقت کے معنی میں ہے. اور دیکھیے آگے بھی ارشاد ہوتا ہے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، وَلَا يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ لِفَسَادِهِ، اور پہلے کے لیے یہ کیا ہے؟ حلال نہیں ہوگا، نکاح فاسد ہونے کی وجہ سے. ابھی ایک سطر پہلے یہ جو الجوہرۃ النیرہ کے مؤلف ہیں، شارح ہیں، نام ہے الامام العلام شیخ الاسلام ابو بکر بن علی بن محمد الحداد الیمنی، سن 800 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. یہ اجماع کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پہلے کے لیے حلال ہو گئی. اس کے ایک سطر کے بعد، کئی سطر ہے؟ ایک دو سطر کے بعد دوسری سطری میں، ایک سطر کے بعد دوسری سطر میں کیا امام یوسف فرماتے ہیں النکاح فاسد لأنہ فی معنی المؤقت، نکاح فاسد ہے اس لیے کہ وقتی نکاح کے معنی میں ہے، جیسے متعہ میں ہوتا ہے. ولا يحل للأول، اور پہلے کے لیے نکاح حلال نہیں ہوگا، لفساد ہی، اس کے فساد کی وجہ سے نکاح ہوا ہی نہیں. تب کہاں جا اجماع ہے؟ خود شاگرد رشید نے اپنے استاذ گرامی کی مخالفت کی ہے، اور یہ تو تقریباً تمام علماء کو معلوم ہے، بعض عوام کو بھی معلوم ہے کہ صاحبین نے امام محمد اور امام یوسف رحمہ اللہ نے 2/3 سے زیادہ مسائل میں اپنے استاذ گرامی کی مخالفت کی ہے. اب آپ دیکھیے وقال محمد، اور امام محمد بن حسن الشیبانی کہتے ہیں النکاح صحیح، وہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے امام محمد کا بھی دیکھ لیجئے، نکاح صحیح ہے ولا تحل للاول، یہ نکاح جو حلالہ کی شرط کے ساتھ یا نیت کے ساتھ کیا گیا نکاح، یہ صحیح تو ہے. کون کہتے ہیں؟ امام محمد. بڑے شاگرد کہتے ہیں نکاح فاسد، چھوٹے شاگرد کہتے ہیں کہ نکاح تو صحیح ہے لیکن اس معنی میں دونوں ساتھ میں ہے، کیا؟ لا تحل للاول، یہ عورت پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی. امام یوسف بھی کہتے ہیں پہلے کے لیے حلال نہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں پہلے کے لیے حلال. امام محمد بھی کہہ رہے ہیں پہلے کے لیے حلال نہیں. میرے بھائی تو یہ جو حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، ان حلالہ سینٹر کے بورڈ کو نوچ کر پھینک دینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایسے لوگوں کو 3 جگہوں پر پہنچانے کی ضرورت ہے، بریلی میں یا رانچی میں یا آگرہ میں. عجیب پاگل پن ہے یہ. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت ان کے 2 عظیم شاگرد کر رہے ہیں، امام یوسف اور امام محمد دونوں. ایک کہتے ہیں نکاح بھی فاسد، پہلے کے لیے حلال نہیں. ایک کہتے ہیں نکاح تو صحیح ہے لیکن پہلے کے لیے حلال نہیں. تو کہاں حلال ہوا؟ تو نکاح صحیح ہے نہیں، وہ نکاح کر کے رکھے گا اب تو نہ دوسرا. پہلے کے لیے تو کہاں حلال ہوئی ہو؟ دونوں شاگرد رشید کہتے ہیں، یہ دونوں شاگردوں کا قول ہے. پھر کیا جواز سے حلال ہے؟ لیکن یہ قباحت کیوں ہے؟ یہ گندگی معاشرے اور سماج میں کیوں پھیلائی گئی ہے؟ اسی بنیاد پر کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 بتا دیا گیا. اجلت میں آدمی طلاق دیتا ہے، پھر وہ مارا پھرتا ہے، کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ. ہم جب بریلی میں تھے 14-15 سال میں وہاں تھا،
ایک بڑا ادارہ ہے مغربی یو پی کا، میں اس کا شیخ الجامعہ بھی تھا اور صحیح بخاری مسلم پڑھاتا تھا، تو شیخ الحدیث بھی لوگ کہتے تھے۔ بہرحال ہم پارک میں عصر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے اساتذہ کے ساتھ، وہ جو مخملی گھاس ہوتی ہے نا اس پہ، اور چاروں طرف سے پھول لگے ہوئے تھے کیاریاں۔ عصر کے بعد ہم لوگ تھوڑا وہاں بیٹھتے تھے، چائے وغیرہ پیتے تھے۔ ایک آدمی آیا بریلی کے کسی گاؤں سے، چہرہ دھواں دھواں، اس نے میرے بارے میں پوچھا تو کسی نے کہا وہاں بیٹھے ہیں۔ میں نے اس کو پانی منگا کے پلایا، پھر چائے منگوا کے پلائی۔ یہ ایک زمانے سے دستور ہے اور ہونا بھی چاہیے، بھلے آدمی اپنی ضرورت سے آیا لیکن آپ کا وہ مہمان ہے نا، تو آپ اس کی تھوڑی خاطر جو ہو سکتا ہے تو کریں، پانی تو کم سے کم پلا دیں۔ تب میں نے خیریت پوچھی کہ کس مقصد سے آپ کا، یقین جانیے اللہ شاہد ہے، زار و قطار وہ شخص رونے لگا، زار و قطار رو رہا ہے، یہ جو میرے ساتھ واقعہ میں بیان کروں، زار و قطار رو رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی اس کی پیٹھ پہ ہاتھ، میں نے کہا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو ان کے یہاں حضرت کہتے ہیں نا مفتی صاحب کو، کہا وہ حضرت ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، میں نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے، اب درگاہ سے بھی آ رہا ہوں۔ کہاں گیا تھا؟ ارے جو بھائی ان کے اعلیٰ حضرت کی درگاہ بریلی، بریکٹ میں شریف کر لیجئے، ہے کہ نہیں ہے؟ شریف تو کر نہیں ہے۔ کہا مجھے دھکا دے کر کے بھگا دیا اور کہا 3 طلاقیں پڑ گئی، جا حلالہ کروا۔ تو اب حلالہ کے بارے میں اس کو بتایا گیا، تو کوئی غیرت مند آدمی کیسے برداشت کر لے گا؟ ابھی ہمارے مودی صاحب نے گلاس پانی رکھا تھا، اس میں اگر مکھی گر جائے، حالانکہ شریعت کا حکم کیا ہے، اس کو ڈبو دو، کسی سیال چیز مکھی گری ہے، ایک میں پر میں اس کے بیماری ہوتی ہے، دوسرے میں شفا۔ پانی پینا ہمارے لیے وہ درست ہے، لیکن طبیعت نہیں گوارا کرتی جبکہ درست ہے، تو زندہ مکھی کون نکلے گا؟ غیرت انسان کی کیسے گوارا کر لے گی کہ ایک رات کے لیے اپنی متعلقہ بیوی کو وہ دوسرے کے بستر پہ بھیج دے کہ آج وہ اس کے پاس رہے گی اور کل وہ طلاق دے دے گا تو میرے پاس آئے گی۔ میں نے کہا دیکھو میں فتویٰ تو لکھ دوں گا لیکن حقہ پانی تمہارا بند ہو جائے گا، یہ سمجھ لو۔ وہ اتنا جلا بھنا تھا بیچارہ، کہا حضرت، میں نے کہا دیکھو رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیں گے، بستی والے ساتھ چھوڑ دیں گے، کہا حضرت دنیا جائے چولہے بھاڑ میں، یہ اس کے الفاظ ہیں، مجھے میری بیوی ملنی چاہیے۔ تو ہم نے کہا شریعت نے نکالی ہوئی ہے، ایک طلاق رجعی پڑی، میں نے لکھ کے دیا۔ اب دیکھیے کہ یہ جو حلالہ ڈرامہ جسے کہہ لیجئے، دراصل یہ حرامہ ہے۔ حلالہ کی چھری کتاب بہت پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، اس میں میرے پاس وہ کتاب تھی، لیکن بعض لوگ کتاب چور ہوتے ہیں نا، جوتا چور بھی ہوتے ہیں مسجد سے اور جو چورا لے جاتے ہیں، کتاب چور بھی ہوتے ہیں۔ وہ کتاب کب کون پار کر لے گیا میرے آفس سے آج تک مجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ اب میں آفس کھلا چھوڑ کر پڑھانے چلا جاتا ہوں، کھلی آفس دفتر کھلا ہوا ہے، وہ پسند آئی کتاب لے کے چلے گئے، کئی سال ہوا لیکن یاد ہے مجھے وہ واقعہ۔ اور مفتی صاحب کے ملک کا واقعہ ہے، مفتی طارق صاحب مسعود صاحب حفظہ اللہ کے، ایک عورت کا، خاتون ایسی جو سیاست داں تھی، جسے نیتا کہتے ہیں نا، نیتا تھی، وہ نیتا تھی اور اس کی حویلی تھی، شادی ایک شخص سے اس نے کی تو اپنی حویلی ہی میں اس کو بلا لیا۔ وہ جو گھر داماد کا جو آپشن ہوتا ہے نا، حالانکہ بڑی قباحتیں اس میں ہے لیکن لوگ بس جاتے ہیں، تو اب وہ آ کر کے رہنے لگا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہوئی اور اس نے دھڑا دھڑ، تو آدمی سنبھلتا کہاں ہے، میں بیان کر چکا ہوں اس سے پہلے، 3 طلاق۔ اب ہوش آیا کہ ارے اب کیا ہوگا، یہ تو تینوں۔ تو اب مفتی صاحب، مولانا صاحب، مولوی صاحب یہاں گئے وہاں گئے، اب اپنے مفتیوں کے پاس تو آدمی جائے گا، ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں جو رہنمائی کر دیتے ہیں ہم جیسے لوگوں کے پاس جاؤ وہاں۔ سب نے کہا حلالہ، ابھی ہوا کہ حلال بیوی کو طلاق دے دی ہے 3، اب تینوں پڑ گئی حلالہ، اور اگر جس سے حلالہ کروائے وہ نہ چھوڑے تب مفتی صاحب نے اس کا حل بھی بتا دیا۔ کہا ایسا ہے، نوکر کئی ایک ہیں تمہاری حویلی میں،
اپنے کسی نوکر سے کر دو، تو نوکر تو انڈر میں ہوتا ہے نا، اگر کہہ دیا جائے کھڑے رہو کھڑے جائے گا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے گا، یہ کرو وہ کرے گا، یہ کرو نہ کرو یہ نہیں کرے گا۔ ایک نوکروں کی فوج تھی، حویلی بڑی تھی تو کئی نوکر چاکر تھے، خادمائیں تھیں، تو ایک نوکر کو منتخب کیا جو بڑا سیدھا سادہ لگتا تھا، اس کو تیار کیا گیا کہ یہ دیکھو انہوں نے طلاق دے دی ہے 3، اب تینوں پڑ گئی ہیں تو نکاح ہونا ہے تم سے۔ اب وہ آگے پیچھے شک ہوا، لیکن جب اس پہ فورس ڈالا گیا کہ نہیں نکاح تمہیں کرنا ہے، تمہیں کیا ہے، تم صبح جو ہے طلاق دے دینا، صبح کیا کرنا، طلاق دے دینا۔ مان گیا، نکاح ہوا۔ اچھا نکاح پڑھائی جو ملتی ہے نا، تو میں کبھی کہتا ہوں کہ لگتا ہے اسی لیے لوگ دھڑ دھڑ نکاح توڑ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہ بریلیوں نے اگر کسی دیوبندی امام کے پیچھے نماز پڑھ لی تو سب سے پہلے تلوار کس پہ چلتی ہے، نکاح پہ، اور نکاح کٹ۔ کئی سال پہلے کا واقعہ ہے سنبھل کا، یہ میرا مکان جب بن رہا تھا، کولر میں ہم نے چائے منگائی تھی، اتنے میں اخبار آ گیا راشٹریہ سہارا، اس میں تھا کہ ایک مفتی صاحب نے فتوے کے زور پر، بھئی لوگ فتوے کے زور پہ بہت کام کر جاتے ہیں، دلیل تو نہیں ہے لیکن فتویٰ ہے صاحب، اب جب فتویٰ ہے تو کیا کریں گے، فتویٰ تو ماننا ہی ماننا ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا۔ تو فتویٰ دے دیا، جتنے تھے دیوبندی امام نے نکاح پڑھائی تھی، زیادہ تر پڑھنے والے بریلوی تھے، سب کے نکاح ٹوٹ گئے، سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ کلڑ میرے ہاتھ میں تھا مٹی کا، تو میں نے ایسے پھینکا، ہم نے کہا دیکھیں یہ پہلے ٹوٹتا ہے کہ بریلوی کا نکاح پہلے ٹوٹتا، واقعی نہیں ٹوٹا، جو لوگ کا مسئلے لگے، اور کتنا پھسپھسا نکاح، نماز پڑھی ہے مرد نے اور نکاح توڑ رہے ہیں آپ عورت کا، یہ کون سا؟ ایسی ہی جرم کیا ایک مجلس میں 3 طلاق دینے کا مرد نے، اور حلالہ کی چھری چلائی جا رہی ہے عورت پہ، کیوں بھائی؟ اس کا کیا جرم ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو میں نے لکھا اپنے پرچے میں، عفاف مرچہ خواتین کے لیے نکلتا تھا میرے ادارے سے، میں نے لکھا کہ بھئی آج جو یہ چلن ہے، رواج ہے کہ کوئی بات ہو دھڑا دھڑ نکاح، ہم نے کہا چونکہ نکاح پڑھائی ملتی ہے نا، اب اگر 500 ہی، اس زمانے 500 بہت تھے، میرے خیال سے 2006 کی بات ہے، اور 100 لوگوں نے نماز پڑھی امام صاحب دیوبندی امام صاحب کے پیچھے، تو مفتی صاحب نے توڑا ہے تو انہی سے جڑوائیں گے کہ حضرت آپ جوڑ دیجئے، تو 50,000 تو کہیں نہیں گئے، اور اگر 1,000 لے لیا تو پھر 1 لاکھ کہیں نہیں گئے، اس وقت بڑی رقم ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا یہ آپ دیکھیے، اب وہ نکاح اس نے کر لیا، اب نکاح ہو گیا، لیکن اب وہ جائے کیسے بیڈ روم میں؟ تو ایک خادمہ کو اس نے، تھوڑی غیرت تھی اس عورت کے اندر، تھوڑی غیرت تھی اس عورت کے اندر، اس نے خادمہ کو بلایا، کہا وہ جن سے میرا نکاح ہوا ہے نا ان کو بلا لاؤ۔ تو وہ خادمہ گئی کہ وہ مالکن بلا رہی ہیں آپ، وہ آیا، دروازہ ناک کیا، تو اس نے کہا آ جائیے، وہ کہتا ہے جی مالکن، چونکہ عادت تھی مالکن کہنے کی، تو جی مالکن، کہ بھی آپ یہاں آئیے، میں مالکن نہیں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، جو سیج ہوتا ہے، آ کر کے وہ فرش پہ بیٹھ گیا، ڈھوکر پہلے رہ چکا ہے کہ کیسے بیٹھے، بیگم ہے ہماری مالکن ہے۔ تو اب جو چونکہ نکاح ہو گیا تھا تو اس نے کیا کیا، ہاتھ پکڑا اور اپنے بغل میں بٹھانا، اور جس کے بیچ میں رات، اس کی کیا بات، پوری رات اس کے دل کو مضبوط کیا ہے، ہاں کہا میں نے دل سے آپ کو شوہر مانا ہے، میں اب اس بے غیرت کے پاس واپس نہیں جا سکتی۔ ابھی اس سے پہلے آپ میرے نوکر رہے ہوں گے، لیکن آپ سے نکاح ہوا، آپ میرے شوہر گرامی ہیں، میں آپ کی عزت ہوں۔ تو وہ اچھا میاں بیوی کے درمیان تعلقات بھی قائم ہوئے اور دل مضبوط ہوا۔ اس نے کہا بیگم نے کہ بے غیرت میرا جو پہلا شوہر ہے وہ کل ایک کیا ہے ورق طلاق نامہ کے نام پر لے کر کے آئے گا، آپ سے دستخط کروائے گا، دستخط نہ کیجیے گا، بعد میں سمجھ لوں گا۔ یہی ہوا، صبح ہوئی تو اب اس کو میرے خیال سے رات بھر وہ سویا بھی نہیں ہوگا، پہلا شوہر جس نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی تھی، آیا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، نکلا تو وہ ابھی جو نوکر تھا اب اس حویلی کا مالک بن گیا نا، سفید سیاہ سفید کا،
وہ کہتا ہے جی مسٹر، کیا کہتا ہے؟ جی مسٹر. لیکن وہ تو حضرت اپنے اس میں تھے، کرو فرمایا کہا ہے مسٹر کے بچے اس پہ دستخط کر، مسٹر کے بچے یہ الفاظ اس پہ دستخط کر. اس نے کس پہ دستخط کریں؟ کہا طلاق نامے پہ. کس کا طلاق نامہ؟ کس کی طلاق؟ کہا رہے میری بیوی سے جو نکاح تمہارا ہوا ہے رات میں. کہا وہ آپ کی بیوی کا؟ تو میری بیوی ہے. اچھا وہ سن نہیں تھی پیچھے، وہ تو پردے میں آ گئی نا، اس سے پردہ کرنے لگی. کہا وہ میری بیوی ہے، میں طلاق نہیں دیتا اپنی بیوی کو. کس نے کہا کہ وہ آپ کی بیوی تو رہ نہیں گئی وہ. اب وہ لگا اول فول بکنے پہلا شوہر. تو اب یہ بولی جو پہلی بیوی تھی اس کی اور اس کی ہو چکی تھی حلالہ کے زور پر. اس نے بے غیرت آدمی بھاگتا کہ نہیں بھاگتا یہاں سے، میری حویلی آج ہی ابھی چھوڑ دو اسی لمحے، ورنہ ابھی نوکروں کی فوج بلاؤں گی اور دھکا دے کر کے تم کو حویلی سے باہر کروں. بھاگ بے غیرت یہاں سے. بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. کیا عزت رہے گی؟ یہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، عزتیں تباہ ہوتی ہیں، عصمتیں لٹتی ہیں. اور میں بھی بتاؤں گا عصمتیں کیسے لٹتی ہیں. زنا کہا ہے صحابہ کرام نے اس کو جو حلالہ کرتا ہے. آپ دیکھیں ایک اور واقعہ سن لیجئے، پھر وہ با صحابہ کے آثار میں آپ کے سامنے پیش کروں. دہلی کا واقعہ ہے، یہ بہت پہلے کا ہے. وہ مفتی صاحب لوگ جو فتویٰ دیتے ہیں نا، تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہاں جائیں، تو شاگرد رکھے رہتے ہیں. کوئی اگر ایسی ویسی ہے تو شاگردوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تو نمٹ اس سے، اور اگر چند آفتاب ہے، چند مہتاب ہے تو اپنے پاس ڈال لیتے ہیں. مفتی صاحب کے پاس ایسی ایک قضیہ گیا، 3 طلاق ایک شخص نے دے دی تھی. اب یہ کیا کرے؟ تو مفتی صاحب نے کوئی تینوں پڑھ گئے، اب تک حالہ کرواؤ. کوئی بھلا مانس، کوئی سیدھا سادہ آدمی، کوئی شریف النفس آدمی جو تمہاری بات مان لے، تمہاری متعلقہ کو پھر طلاق دے دے نکاح کے بعد اس کو. تو اس شخص نے کہا مفتی صاحب آپ سے بہتر انسان کون ملے گا. یعنی لاٹری ویسے حرام ہے، لیکن بعض لوگ ایسے موقع پہ کہتے ہیں مفتی صاحب کی لاٹری لگ گئی، آپ سے بہتر کون. اب وہ ادھر ادھر کہ نہیں نہیں نہیں، لیکن راسی تو تھے ہی دینی طور پہ. کہا نہیں آپ پڑھا لیجئے، اور 1 رات کی تو بات ہے. کہا بھی دیکھو میں 1 رات نہیں 2-4 کے ساتھ ہوں گا، اس کے بعد طلاق دے سکتا ہوں. کہا ٹھیک ہے مفتی صاحب. انہوں نے نکاح کر لیا. اب نکاح جب کر لیا، انتہائی خوبصورت عورت، انتہائی خوبصورت، دل آ گیا ان کا. انہوں نے کیا کیا، وہ آتا ہے صبح و شام چکر لگاتا کہ ابھی دیکھو بھی کچھ رہے دو. اسی بیچ ان کا پاسپورٹ بنا ہوا تھا، اس کا پاسپورٹ بنوایا، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑے گا. آج تو بھی جو ہے سفارش کر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، اور کل کو ہو سکتا ہے مشٹنڈے بدماش لے کر کے آ جائے. تو ویزا لگوایا، دونوں رفو چکر ہو گئے چھوڑ کر کے. یہ جا وہ جا، چڑیا پھر سے اڑ گئی، اور اڑ نہیں گئی، اڑا لی گئی ہے کہ نہیں ہے. یہ حال ہے اس حلالہ مروجہ کا، جو دراصل ڈرامہ ہے اور حرامہ ہے. آئیے ذرا دیکھیں کہ یہ حلالہ صحابہ کرام اس کو کیا سمجھتے تھے. چونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ جو حلالہ کرنے والے لوگ ہیں، حضرت عقبہ ابن عامر کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بالتیس المستعار، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال هو المحلل لعن اللہ المحلل والمحلل له. یہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو مگنی کے سانڈ یعنی ادھار کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں. لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا وہ حلالہ کرنے والا ہے، وہ سانڈ ہے. پھر لعنت بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، ایک ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا کہ جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، یعنی ایک ہی مجلس میں. تو جو طلاق دینے والا تھا اس کے بھائی نے اپنے بھائی سے مشورہ کیے بغیر، جو متعلق تھا طلاق دینے والا تھا، کیا کیا؟ اپنی بھابھی سے نکاح کر لیا تاکہ میرے بھائی کے لیے حلال ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں نا دیور سے نکاح کر دو، گھر ہی میں رہے گی، پھر طلاق دے دے گا وہ، تاکہ وہ اس عورت کو اپنے بھائی کے لیے حلال کر دے. تو پوچھا کیا یہ پہلے کے لیے حلال ہو سکتی ہے؟ کس سے پوچھا گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا. یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، اور بیہقی میں بھی یہ روایت موجود ہے جلد 7 صفحہ 208 میں. ٹھیک ہے.
پہلے کے لیے حلال ہو سکتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صحیح نکاح کے بغیر یہ حلال نہیں ہو سکتی. اس نکاح تو صحیح نہیں ہوا. ہم اس طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں بدکاری شمار کرتے تھے. یعنی کیا کرتے تھے؟ اب اگر کہہ دیں زنا تو مفتی صاحب کہیں گے غلط ترجمہ کر رہے ہو، زنا بدکاری ہی تو ہے. یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے. اسی طرح سے حافظ مجر رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الحبیر میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے. آئیے جن کا نام لے کر کے لوگ 3 طلاقوں کو 3 ماننے لگے، فتویٰ دینے لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم ہے. ان کا دیکھ لیجئے کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں. مصنف عبد الرزاق، یہ جلد 2 ہے، صفحہ 245 ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میرے پاس حلالہ کرنے والا اور کروانے والا لایا گیا اگر تو میں دونوں کو سنگسار کر دوں گا، رجم کر دوں گا، یعنی پتھر مار مار کر کے دونوں کو ہلاک کر دوں گا. یہ کون کہتے ہیں؟ اسی موقع پہ کسی نے کہا نا میٹھا میٹھا اب کڑوا کڑوا تھو. 3 طلاق کو 3 ماننے کے لیے حضرت عمر کا حوالہ، اور حلالہ جیسا ڈرامہ رچا رہے ہو تب حضرت عمر کی بات بھول گئے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر حلالہ کرنے والا کروانے والا یہ دونوں اگر میرے پاس لائے جائیں تو میں ان کو سنگسار کر دوں، رجم کر دوں، پتھر مار مار کر کے ان کو ہلاک کر دوں. دیکھیے اسی طرح امام ابن قدامہ نے، ان کی کتاب ہے المغنی ابن قدامہ، اس میں وہ لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حلالہ کرنے والا مرد اور عورت اگر 20 سال اکٹھے رہیں وہ زنا ہی کرتے رہیں. 20 سال اگر اکٹھے رہیں حلالہ کرنے والے مرد اور جو عورت ہے 20 سال تک اگر اکٹھا رہیں تو وہ کیا ہے؟ زنا کرتے رہیں گے. 20 سال تک زنا کرتے رہیں گے. باتیں بہت ہیں. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ شرح السنہ میں بھی اس چیز کو لکھا ہے. بہرحال لیکن اب حیلہ بہانہ لوگ کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر ایک لعنتی فعل کو، حرام جو فعل تھا اس کو لوگوں نے حلال کر دیا ہے. بتائیے اللہ کے علیہ وسلم نے لعنت کسے کہتے ہیں؟ الابتعاد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری کو لعنت کہتے ہیں. آپ نے جس فعل کو لعنتی فعل قرار دیا ہو اور جس عمل کے کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا ہو تو وہ ملعون، حرام ہی چیز تو ملعون ہوتی ہے، حرام ہی چیز تو ملعون ہوتی ہے. اب ایک طرف آپ کی حدیث بھی نقل کی جا رہی ہے مختصر قدوری میں، اور دوسری طرف اس لعنتی فعل کو جواز فراہم کیا جا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے نکاح تو شرط باطل ہے، نکاح ہو گیا پہلے کے لیے حلال ہو گئی. تو ہم نہیں سمجھتے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کوئی بات کہی ہوگی، اگر کہی ہے تو انہوں نے یہ فرما کر کے اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اور یہ فرما کر کے کہ اذا عارض قولی بخبر الرسول، اگر میری بات فرمانے رسول سے ٹکرائے فضربوہ ضرب الحائط، اس کو دیوار پہ مار دو. وہ اپنی جان بچا لے گئے. پھنسے ہیں ان کے فالوور، ان کے مقلدین جامدین تقلید شخصی میں گرفتار لوگ. تو مفتی صاحب کو اس حوالے سے بھی کچھ فرمانا چاہیے. صرف اہل حدیث کے مسلک کو باطل کہنے سے کام نہیں چلے گا. آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، اگر بولنے کی یوٹیوب کی دنیا میں آپ معروف و مشہور ہیں تو ایک مہم چلائیے، ایک تحریک چھیڑیے. اور میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب کی کوئی کلپ میں نے اس حلالہ جیسے ڈرامہ کی حلت کے بارے میں تو نہیں سنا، لیکن میرا حسن ظن ہے کہ ہو سکتا ہے اس طرح کے حلالہ کو بھی صحیح نہ سمجھتے ہوں. لیکن تحریک چھیڑیے آپ نا. کیوں حلالہ سینٹر کھلے ہوئے آپ کے ملک میں اور جگہ جگہ، اور کیوں لوگ علماء حلالہ کر رہے ہیں، مولوی حلالہ کر رہے ہیں، مفتی حلالہ کر رہا ہے؟ بند کیجئے، بین لگائیے اس پہ. واللہ العلیم یہ لعنتی فعل ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور اس لعنتی فعل سے سب کو دور رہنا چاہیے. آپ اہل حدیث کو مشورہ دیتے ہیں کہ اہل حدیثوں کی ہمارا مشورہ ہے اس پر عمل نہ کریں.
خود اپنے لوگوں کو بھی تو مشورہ دیجئے کہ اس لعنتی فعل میں یہ لوگ کیوں گرفتار ہیں، اور اگر یہ عمل درست ہوتا اور لوگوں کی غیرتیں مر جاتی تو علماء اہل حدیث کے پاس قطعاً ایک مجلس کی 3 طلاق کے سلسلے میں استفتاءات لے کر کے نہیں جاتے، ان سے فتوے نہیں پوچھتے۔ غیرت مند ہوتے ہیں جو علماء اہل حدیث کے پاس جاتے ہیں اور فتویٰ، غیرت ان کے اندر کچھ ہوتی تبھی تو۔ یہ بے غیرتی ہے کہ 1 رات کے لیے، 2 رات کے لیے، 10 رات کے لیے اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے بستر کے حوالے کر دیا جائے اور پھر تھوکے ہوئے کو چاٹا جائے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام افعال شنیعہ، قبیحہ اور لعنتی افعال سے اللہ ہم سب کو، امت کو اور تمام لوگوں کو، ہمارے حنفی بھائیوں کو بھی مامون و محفوظ رکھے اور اس لعنتی فعل کے قریب نہ جائیں۔